عید الفطر کی جو نماز ہے اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے چوکوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ فطر اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرما دی، کیوں؟ تاکہ لغو اور بیہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خورش اور ان کا لیے کھانا بن جائے۔ کہ جب ہم صدقہ فطر نکالیں گے تو ایک تو فرمایا کہ تمہارے روزے کے دوران جو تم سے کوئی لغو و لعب نکل جاتا ہے، تم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے کے منافی کوئی کام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزوں کی طہارت فرما دیتا ہے، اور جو کو تم صدقہ فطر نکالتے ہو اس سے غریب اور مساکین لوگوں کے لیے کھانا بن جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو صدقہ فطر واجب ہے، ہر ایک بندہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے ایسا نہیں، اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے یعنی کہ صبح صادق سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی صبح صادق سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو اس کی مقدار مقرر فرمایا 1 سا کھجور، کشمش اور جو اور نصف سا گندم، یہ اس کی مقدار مقرر فرمائی جو شریعت کے اندر ہے۔ اب آج کل کے حساب سے ہم اس کا حساب لگائیں تو تقریباً گندم کے حساب سے 2 کلو اور جو، کشمش اور کھجور کے حساب سے 4 کلو یہ اس کا وزن بنتا ہے۔ اگر اس کی قیمت بنائیں تو کم از کم آج کل کے حساب سے یعنی کہ 2023 کے حساب سے 210 روپے گندم کے حساب سے بنتے ہیں، اور اسی طرح کھجور یا کشمش کے حساب سے بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ جب آقا کریم علیہ السلام آپ نے صدقہ فطر کے متعلق ارشاد فرمایا تو عرب کے اندر گندم زیادہ نہیں ہوتی تھی، کھجوریں زیادہ ہوتی تھی، کشمش زیادہ ہوتی تھی، تو اس وجہ سے گندم کی مقدار کم رکھی گئی، کھجور چونکہ زیادہ ہوتی تھی تو اس کی مقدار زیادہ رکھی گئی۔ لیکن ہمارے ہاں گندم زیادہ ہوتی ہے، کھجور کم ہوتی ہے، تو ہم نے پھر بھی ابھی تک کوئی بات رکھی ہوئی کہ ہم نے صرف گندم کے حساب سے صدقہ فطر دینا ہے، نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، تو وہ کوشش کرے کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو مقبول زیادہ ہو جائے اور دوسرا جن غریب اور مساکین لوگوں کو ہم نے صدقہ فطر دینا ہے وہ بھی اپنی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے۔ تو اس لیے کوشش کریں جن پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر وہ گندم کے حساب سے دینا چاہیں تو 210 روپے، اگر آٹے کے حساب سے ہے تو 320 روپے، اور اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ میں نے کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے تو وہ تقریباً 1800 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ عید الفطر کے لیے جب نکلنا ہے تو اس کے لیے خاص طور پر یہ کوشش کرے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ہر بندہ صدقہ فطر اپنا ادا کر لے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اگر کوئی ادا نہیں کر سکا تو یہ نہیں کہ اس نے نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو اس کی طرف سے وہ ساکت ہو گیا، نہیں، اس کے بعد بھی اس پر لازم رہتا ہے کہ وہ صدقہ فطر پھر بھی ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو اب یہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ عید کے بعد بھی اس کو ادا کرے گا، یہ اس کے اوپر واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے۔